2003 کے اندر ایک بچی walked into my office and she was all burnt. میں نے اتنی گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے تو نے پہلے جو یہ چیز تھی کیوں نہ بتائی. مسرت مصباح, فاؤنڈر آف اسمائل اگین فاؤنڈیشن. سو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا ان کے پر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. You know, there were no fad words like women entrepreneurship اور خواتین کے حقوق یا میں. Ma'am, what was some of the biggest challenge you faced when you starting your career as a Pakistan first beauty expert? I wish کہ ڈبل اسمائل اگین ہو ہی نا. Ma'am, who has been your greatest inspiration throughout your journey? اگر آپ کسی عورت کو سہارا دے رہے ہیں, اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو, اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو خالی 2-4 مانگے تھے, میں یہ نہیں کر سکتی. Ma'am, what motivated you to establish the Duplex Smile Again Foundation? میں آدھی ڈاکٹر تو ہوں. Yes, agree. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, we have our amazing guest Musarrat Misbah, founder of Smile Again Foundation. Ma'am, can you share a bit about your early life and what inspired you to enter the beauty industry? Okay, so السلام علیکم ایوری ون اینڈ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. I started very early into the practical life because I was a single parent at a very early age. So I was given a choice by my parents کہ میں کیا پڑھائی شروع کر دوں دوبارہ سے یا کیا. تو میں نے کہا نہیں, میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں. Now this is way back in 19 78 79. تو اس وقت میں کہاں جاؤں, کب کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے واک کر کے پی ٹی وی سینٹر گئی. پی ٹی وی سینٹر سے اس کو میرے پاس کسی نے بھیجا کہ میک اپ تو وہی کر سکتی ہیں. You know, there were no fad words like women entrepreneurship اور خواتین کے حقوق یا میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی, ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی تھی. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یا تو لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جاتی تھی یا وہ ٹیچرز بن جاتی تھیں یا وہ ڈاکٹرز بن جاتی تھیں. مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, تو that's why my father asked me that would you like to continue with your studies, and I said نہیں ڈیڈی, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. This is fine, کیا کرو گی, you know, like there was a smirk on his face کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہو تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں. تو پھر ہم نے اس زمانے میں موبائل فونز نہیں ہوتے تھے, تو پھر ہم نے ڈفرینٹ انگلینڈ میں انسٹیٹیوٹس تھے, ووکیشنل سینٹرز تھے, وہاں پہ لیٹرز لکھے, اور جو پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی سیلون کا آیا. ٹھیک ہے, وہ ٹریننگ سینٹر تھا لنڈن میں, شاہ کالج کے نام سے تھا. تو خیر پھر میں وہاں گئی اور وہاں پہ میں نے 1 سال کی ٹریننگ کی. اپنے بچے جو تھے وہ میرے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑے ہوئے تھے, تو وہ بڑی مشکل کورس تھا. تو اس میں ہم نے فزیولوجی بھی پڑھی, اناٹمی بھی پڑھی. میں آدھی ڈاکٹر تو ہوں. تو بعد میں یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی اپنے گھر میں ہنسی مذاق ہوتا تھا تو میں یہی کہتی تھی کہ اتنا مجھے انہوں نے پڑھایا ہے سائنس, تو میں اس سے تو بہتر تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بن جاتی. تو پھر میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, میں نے بھی اپنے نام کے سامنے لکھ دیا MBBS KKRG. وہ کیا ہوتا ہے I don't know. کرتے کرتے رہ گئی. سو اس کے بعد دین آئی اسٹارٹیڈ مائی بیوٹی سیلون ان کراچی. اور مائی فادر اینڈ مائی پیرنٹس, مائی فیملی واز بیہائنڈ می آل دا ٹائم. اور جب وہ میں نے شروع کیا تو پھر دس واز in 1980. میم آپ نے ٹریننگ ریسیو کی and then you come back to her home country and then the first start up in Karachi. جی, میں نے کراچی میں اسٹارٹ کیا, اور جب کراچی میں اسٹارٹ کیا تو اس کا نام ہم نے رکھا ڈیپلیکس بیوٹی کلینک اینڈ انسٹیٹیوٹ. ڈیپلیکس اٹس ڈفرینٹ نیم. وہ جو کمپنی تھی جس سے میں نے
مشینیں خریدیں بیوٹی کی, ان کا نام ڈیپلیکس تھا. تو آئی آسکڈ دیم کہ میں اپنا آپ کا نام وہاں پہ رکھوں گی کیونکہ میں آپ کی مشینیں استعمال کری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سو دین آئی گاٹ مائی سیلف رجسٹرڈ ہیئر کیونکہ یہ ضروری تھا. یہ جو ساری ٹیکنیکل باتیں تھیں وہ میرے والد مجھے بتاتے تھے بزنس. تو کہ اس کو رجسٹر کرنا ہے, ٹیکسیشن کیا ہوتا ہے. آئی ہیڈ ٹو نو دا رولز آف دا لینڈ کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو کہ انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے, سیلس ٹیکس تو خیر اس زمانے میں نہیں تھا, لیکن آپ کا اپنا پرسنل ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, سامان کہاں سے خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ بیکاز آئی ہیڈ اے گڈ سپورٹ سسٹم, اس لیے مجھے آگے بڑھنے میں مشکل نہیں ہوئی. اور ڈپلیکس کا نام ادھر سے ہی آیا جی ڈائریکٹلی. اوکے میم, what was some of the biggest challenge you faced when you starting your career as a Pakistan first beauty expert? So I think the biggest challenge for any woman coming into practical life is still the same. چہرے بدل جاتے ہیں, طریقے کار بدل جاتے ہیں, لیکن خواتین جو کام کرتی ہیں ان کے چیلنجز ہوتے ہیں مردوں کو فیس کرنا. ان کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے, ان کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, اس کو بدلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بیکاز اینڈ اسپیشلی ان مائی فیلڈ وچ واز اے بیوٹی فیلڈ, لوگ کہتے تھے یہ اچھا کام نہیں ہے, یہ اچھی عورتوں کا کام نہیں ہے. اینڈ آئی سی دا سیم تھنگ ایون ناؤ ان اسمالر سٹیز اینڈ ٹاؤنس. جو بیوٹی سیلون کھولتے ہیں تو وہ بچیاں جو ہیں وہ دے آر لک ڈاؤن اپان. تو مگر میں نے بہت ساری چیزیں اپنے والد سے سیکھیں, اور ایک جو بہت بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ وری اباؤٹ واٹ پیپل سے, ڈو ناٹ وری اباؤٹ ہاؤ دے بیہیو ود یو. ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کی طرف, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کتنی مضبوط ہیں. ایز اے وومن the challenges are always progressing in a patriarchal society, جہاں پر آپ کو ان کی نظریں, ان کے جملے, زوم آنے جملے جن کو کہتے ہیں. اچھا, I was young and I was doing my good business, تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ تمام چیزیں میں نے فیس نہیں کی, but I did. But at the same time, the strength of your character comes from education, from your family background and from your religious knowledge. It is very important کہ آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور وہ پتہ ہونا چاہیے جو خواتین کے حوالے سے اسپیشلی قرآن میں کیا ہے, سننا آپ کو کیا سکھاتا ہے. اور وہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں اور آپ کی مضبوط ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسی, اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق, تو پھر کچھ فرق نہیں پڑتا. Exactly, you explain it very well. That's amazing. Ma'am, what motivated you to establish the Diplex Smile Again Foundation? So بیٹے, میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ خود کما رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو اپنی فکر ہوتی ہے, مجھے میرے بچوں کو اسکول جانا ہے, گھر کے بلز یا بزنس کے پرابلمز وغیرہ, چیلنجز جو ہوتے ہیں, اس وقت جو ہے نا وہ آپ بہت کم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ آپ خود اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ آج بھی جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹربولنس آتی ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, تو پہلے ماسک خود لگائیے اور پھر ساتھ بیٹھے والے کو لگائیے, چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کا کیا ریزن ہوتا ہے کہ اگر آپ سانس لے رہے ہوں گے, اگر آپ مضبوط ہیں, تب آپ دوسرے کو بچا سکتے ہیں. سو when I started Smile Again Foundation, I was already into my business, a thriving business, a successful business. Diplex جو تھا وہ لوگ اس کو جانتے تھے, it is still a household name. تو پھر اس وقت میں نے ایک دن جب میں اپنے ڈپلیکس سیلون سے واپس جا رہی تھی, and this was in 2003. So I started in 1980 اور 2003. اور 2003 کے اندر ایک بچی walked into my office and she was all burnt. اس کے چہرے کے اوپر کسی نے تیزاب ڈالا تھا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ایز اے بیوٹیشین کیا کر سکتی ہوں,
کیونکہ میرا کام تو میک اپ کرنا ہے. یو نو اس میک اپ سے میں آنکھ تو نہیں اس کی واپس لا سکتی تھی, یا اس کی ناک کی جگہ جو سوراخ تھا, یا اس کی نیک کانٹریکچڈ تھی. سو یو نو میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا, اور پھر میں نے اس کو بٹھالا اور میں نے کہا میں نہیں کچھ کر سکتی, مگر میں آپ کو کل ہاسپٹل لے کے جاؤں گی, کل آ جائیے. شی سیڈ میں کہاں جاؤں؟ میں کہا کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے واک کر کے پی ٹی وی سینٹر گئی. پی ٹی وی سینٹر سے اس کو میرے پاس کسی نے بھیجا کہ میک اپ تو وہی کر سکتی ہیں. سو جب میں اس کو وہاں پہ اپنے جو ہماری ڈیپلیکس میں گارڈس کی فیملی تھی ان کو کہا اس کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو when I went back home and I was driving down to my place, میں نے اتنی گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے تو نے پہلے جو یہ چیز تھی کیوں نہ بتائی, اور میں کیسے کتنی ناشکری ہوں کہ میں ہر چیز ہوتے ہوئے بھی مجھے کسی کی تکلیف کا خیال نہیں آیا. پھر مجھے ذہن میں آیا کہ تکلیف کا خیال اسی وقت آتا ہے بیٹے جب آپ کی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, ٹڈ بھر گئی, پیٹ بھرا ہوا ہوگا, مصیبتیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, پریشانیاں آپ حل کر سکتے ہیں, تو آپ کو دوسرے نظر آتے ہیں. although میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت دیر سے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, لیکن پھر میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے موقع دیا اپنی مخلوق کی خدمت کا. So then you know I took her to the hospital and after 15-20 days I placed an ad in the newspaper saying that if you're an acid or kerosene oil burnt victim آپ اس تاریخ کو ڈیپلیکس میں آ جائے گا. I thought to myself کہ میں اتنا مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, میں 2-4 لڑکیوں کی اور بھی آپریشنز وغیرہ کرا سکتی ہوں. آن این ایوریج ایک لڑکی کا 25-20-30 آپریشنز ہوتے ہیں فار ہر ٹو لک نارمل, ناٹ دا سیم. تو پھر اس طرح سے یہ میں نے شروع کیا, اور جب وہ ڈیٹ آئی تو اس دن ڈیپلیکس کے جہاں پہ ہم نے ارینجمنٹ کی تھی وہاں پہ 42 برنٹ وکٹمز آئے تھے. اور میں نے کہا او اللہ تعالیٰ, میں نے تو خالی 2-4 مانگے تھے, میں یہ نہیں کر سکتی ہوں. تو بٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے پر اتنا ہی وزن ڈالتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. تو پھر بس وہ سلسلہ شروع ہوا, اور اب 2003 سے لے کے 2024 20 ایئرس تقریباً ہو گئے. 20 ایئرس کے اندر میرے پاس اس وقت 856 یا 67 لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, بڑی عمر کی خواتین ہیں, اور لڑکے بھی ہیں جو کہ حادثاتی طور پہ بھی جلے ہیں یا ان کے اوپر بھی تیزاب ڈال کے جلایا گیا ہے. تو دس از ہاؤ دا اسمائل فاؤنڈیشن کیم انٹو. اس کے 2 سال کے بعد میں نے پھر اس کو رجسٹر بھی کرا لیا, کیونکہ ایک این جی او کا رجسٹر ہونا کسی مدد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی ہو, آپ کو لوگ جو محبت سے دے رہے ہیں, چاہے وہ ڈونیشن دے رہے ہوں, چاہے وہ صدقہ دے رہے ہوں, زکوٰۃ دے رہے ہوں, وہ جب مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں کہ جی یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, آپ اس میں ڈالیے اور آپ ہم سے رپورٹ لیجئے. ایک سرجری جو ہے اٹ کاسٹس اراؤنڈ 80,000 روپیہ, سم ٹائمز 1 لاکھ روپیہ. وہ کیوں؟ ڈاکٹرز اپنی فیس نہیں لیتے, لیکن ہاسپٹل کے اخراجات, دوائیاں, ان کا رہنا سہنا, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آتا ہے, ان کا کھانا پینا, یہ سب ملا کے ایک دفعے کا ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ سے to the donors کہ جی آپ ایک لڑکی کو اڈاپٹ کر لیں, because they won't be able to. It is 35 surgeries and they say کیا what 35 lakhs rupees for one person. ہم کسی اسکول میں دیتے ہیں, وہاں پہ 200 بچے پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ از ناٹ کاؤنٹنگ دا نمبرس. وہ تو آپ کا نیت دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور اگر آپ کسی عورت کو سہارا دے رہے ہیں, اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو, تو آپ ایک نیشن کو بلڈ کر رہے ہیں. کیونکہ وہی تو ہے جس کے بچے ہیں, وہی تو ہیں جس کی بیٹیاں ہیں. اگر اس کو اس لیے جلایا گیا ہے کہ اس کی بیٹیاں زیادہ ہیں, تو پھر you know I mean furthermore reason for us to help that woman. Exactly. Ma'am, so that was the pivotal moment that you found Smile Again Foundation. Ji. Amazing. Ma'am, how did it feel to become the first Pakistani woman recognized by Italian government on Women's Day for your work? So this award was given to me alongside
3 other women, ایک ایران سے تھیں اور ایک کسی اور کنٹری سے تھیں. جتنے بھی ایوارڈس ملتے ہیں بیٹے, اور مجھے بہت سے ملے ہیں, مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے, مجھے ختیجۃ الکبریٰ ایوارڈ ملا ہے, مجھے پتہ نہیں کیا کیا. اٹ انکریجز می, ٹھیک ہے, مجھے ہمت تو ضرور دیتے ہیں, لیکن ان ایوارڈ سے کسی ایک لڑکی کا علاج نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو ایوارڈ وہ ہوتا ہے جب میرا کوئی ڈونر آ کے مجھے کہتا ہے کہ یہ لو بہن, یہ پیسے لو, یا یہ لیجیے باجی آپ یہ پیسے لیں اور میری طرف سے آپ کسی کی آنکھ ٹھیک کر دیں, یا آپ کسی کے ہاتھ جو ایسے ہیں وہ کھول دیں. وہ ایوارڈ ہے, وہ ریوارڈ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور وہ ریوارڈ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں. اور سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا اجر آپ کو زندگی بھر ملتا رہتا ہے. اٹس لائک اے صدقہ جاریہ. کیونکہ کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ دنیا دیکھتی ہے تو جتنی دفعہ وہ کچھ بھی دیکھے گی اس کے دل سے دعا اس شخص کے لیے نکلے گی جس نے اس کو ہیلپ کیا. تو اس لیے ہم سوچتے بھی ہیں اگر نیکی کرنے کا, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر کا پہیہ شروع کر دیتا ہے. اس لیے سوچنا, کسی کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کو روکنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں, اگر آپ کسی کی زبان خراب دیکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو ظلم ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو. اگر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے بولو, اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو کم از کم دل میں برا تو کہو, جو کہ سب سے ویکسٹ فارم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دیتا ہے. Exactly. Ma'am, where do you see the Diplex Smile Again Foundation in next 5 to 10 years? I wish کہ ڈپلیکس اسمائل اگین ہو ہی نہ, ایسے واقعات ہی نہ ہوں جس میں عورتوں کو جلایا جائے. ایسے دیکھیں حادثاتی طور پہ جو جل جاتے ہیں ان کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, سلنڈر پھٹ جاتا ہے, کچن کے اندر کام کرنے والی خواتین سلنڈر پھٹ جاتا ہے, گیس لیک ہو جاتی ہے. وہ حادثات جو ہیں وہ ہم روک نہیں سکتے, لیکن جو انٹینشنلی کیے جاتے ہیں نا اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ چیز جو دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ حیرت سے ہمیں دیکھتے ہیں اگر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں, تو کہتے ہیں واٹ, I mean what kind of human beings are you guys, ٹھیک ہے. تو شرمندگی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. اور وہ کیسے نہیں ہوں گی؟ پالیسیز ہونی چاہیے, پالیسیز, لاز بنے اور امپلیمنٹیشن ہو. کیونکہ جب تک آپ سزائیں سرٹن نہیں کریں گے, دیکھو سزا جو ہے وہ تو اس کو بھی مل جاتی ہے جو قتل کرتا ہے, ٹھیک ہے. سزا تو شاید لڑائی جھگڑے دنگا فساد میں بھی جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے, لیکن تیزاب پھینکنے والوں کو وہ سزا ملنی چاہیے جو کہ عبرتناک ہو. کیوں کہ وہ سزا پا کے تو کچھ دنوں میں باہر نکل آتے ہیں, لیکن جس کے اوپر پھینکی جائیے, تیزاب پھینکا گیا, جلایا گیا, اس کی تو زندگی خراب ہو گئی اگر وہ زندہ بچی تو. Exactly, you're absolutely right, ma'am. Ma'am, if you could give one piece of advice to women facing obstacle, what would it be? So میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. صرف اپنا خیال رکھنا, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا نہیں, بلکہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا, اپنے بچوں کا خیال رکھنا, اپنے رشتوں کا خیال رکھنا, چاہے وہ ماں باپ کا ہو, چاہے میاں کا ہو, بھائی کا ہو, اور so on and so forth. ایک تو اس کا خیال رکھنا ان کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے, اپارٹ فرام دا ڈیلی چورس, کہ وہ کھانا بھی بنائیں گی, ان کو اگر کام کرنا ہے تو کام پہ بھی جانا ہے, واپس آنا ہے, بچوں کی پڑھائی وغیرہ وغیرہ. بہت باہمت ہوتی ہیں, بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, بہت ریزیلینٹ ہوتی ہیں. اس میں جو خواتین کے لیے میری ایڈوائز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بھی رسپانسبلٹی آپ کو دی جا رہی ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے نبھائیں. اس کے بعد آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, ظلم ہو رہا ہو, آپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تو پھر آپ آواز اٹھائیں. لیکن آواز اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آواز اٹھاتے ہوئے بھی آپ
سمجھ تو لیں, دیکھ تو لیں کہ آپ کس کے سامنے آواز اٹھا رہی ہیں. آپ نے آواز اٹھائی اور 2 تھپڑ آپ کو اور پڑے تو ایسے آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیر آر ٹائمس اینڈ دیر آر ویز. وہ بچیوں کو اور عورتوں کو سمجھنا چاہیے. پھر بھی اگر حالات اتنے برے ہیں تو گھر کے بڑے ہوتے ہیں. اس گھر میں بڑے نہیں ہیں تو شاید آپ کے فرینڈز ہوں, محلے میں آپ کے رشتہ دار, آپ کے والدین ہوتے ہیں, ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. پھر دین بڑوں کو ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے. آپ اکیلے ہیں, آپ کے والدین نہیں ہیں, آپ ظلم سہ رہی ہیں, تو پھر آپ کو اوبویسلی لیگل جو راستہ ہوتا ہے اس پہ جانا ہوتا ہے. لیکن ہماری عورتیں نہیں جاتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ بدنامی تو ہماری ہے, بات تو انہی کے بارے میں ہوگی. سو عقل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو منوائیے اور ٹیکل کر لیں. ایگزیکٹلی. میم, ہو ہیز بین یور گریٹسٹ انسپائریشن تھرو آؤٹ یور جرنی؟ تو ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم سب مسلمانوں کے رول ماڈل ہونے چاہیے. ان کا ہر قدم, ان کا ہر ایک لفظ, ان کی زندگی اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو سب چیزیں سامنے ہیں. لیکن گون آر دا ڈیز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم غزوے میں جا رہے ہیں, جنگ میں جا رہے ہیں, جو کچھ جس کے پاس ہے وہ لے کر آئے. تو کوئی اپنا آدھا گھر لے کر آ جاتا تھا اور کوئی اپنا پورا گھر لے کر آتا تھا. اب ایسا تو کوئی نہیں کرتا. لیکن کم از کم ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں. قرآن صرف پڑھا کے اور مٹھائی بانٹ دینا جو ہے نا, وہ ماں باپ کو مبرہ نہیں کر دیتا ان کی ذمہ داریوں سے. اینڈ دین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کیا ہیں, آپ خود رول ماڈل بنیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے انسپریشن لیں. تو میں اپنے ماں باپ کو پورا کریڈٹ دیتی ہوں کہ میری والدہ وہ تھیں جنہوں نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا, تمیز, تربیت میں ایک بہت بڑا ان کا ہاتھ تھا. بڑوں کا لحاظ, چھوٹوں سے پیار, گناہ ثواب کی تفریق, یہ ساری چیزیں جو تھیں ان سے سیکھیں. اور جو مضبوطی تھی وہ مجھے اپنے والد سے ملی. Exactly. Ma'am, the last question is, what are the different reasons for women being burned? So بیٹے, women are burnt because they have given birth to girl child. یعنی کہ ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کو جلایا جاتا ہے یا تیزاب سے پھینک کے ان کو جلا دیتے ہیں کیونکہ وہ جہیز نہیں لاتی ہیں. ان کو جلایا جاتا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا, تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی ہو. یہ ان کی محبت ہے, اپنے اوپر بھی تو ڈال دے نا. مطلب یہ کیا بات ہوئی. پھر وراثت کے پر جو کیسز ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ زمین کا اتنا سا بھی ٹکڑا چھوڑ کے جاتے ہیں تو لڑکیوں کو مار ڈالو تاکہ وہ لڑکوں کو مل جائے. اس کے بعد پھر دشمنیاں ہوتی ہیں. جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو کسی بھی خاندان کا سب سے ویک لنک جو ہوتا ہے اس گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں اور بچیاں ہوتی ہیں. ان کو تکلیف دو تو سب سے وہ کہتے ہیں عبرت کا نشانہ جو ہے وہ عورت کو بنا دیا جائے. تو یہ ریزنز ہوتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا ہے. بچیاں اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتی ہیں. اگر آپ مردوں کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورتوں کو خلا کا بھی حق حاصل ہے. ان کی وراثت کی پوری صورت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس خاندان کی عورت کو کیا کیا مل سکتا ہے. اسی طرح سے بیٹیاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتی ہوں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھیں تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے, ان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے. یہ ایک احترام تھا, عزت تھی جو ایک عورت کو دی جا رہی تھی. اس زمانے میں بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے اور رسول پاک نے اس کو ختم کیا تھا کیونکہ وہ ان کے نزدیک بہت برا عمل تھا. تو یہ جو ریزنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں صرف سمجھنا ہے اپنے مذہب کو. تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم سے آپ کو روشنی ملتی ہے. اور قرآن کی تعلیم سے آپ کو شعور آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ریزنز کو اگر ہم سمجھنے لگ جائیں, ٹھیک ہے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, مجھے نہیں بھیجا گیا,
لیکن کوئی ایسا محلہ ہے بیٹے جہاں پہ مسجد نہ ہو, کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پہ جمعے کا خطبہ نہ ہو, اور کیا ایسا کوئی خطبہ ہے جہاں پہ عورتوں کے حوالے سے بات چیت کی جائے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. Exactly. Amazing, ma'am. Thank you so much. If you can change one thing in word, what would you change? Just in a single word. Biases. Okay, wonderful. Thank you so much, ma'am. It was pleasure talking to you. I really enjoyed the talking. Thank you so much, ma'am. بہت شکریہ آپ کا.